اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا 9واں بڑا انعام۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ وادی طیہ میں بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان کی آپس میں ناچاکی بھی تھی، اس لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا کہ کہیں پانی لیتے لیتے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیں۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ صرف اپنے ہی گھاٹ سے پانی لے، دوسروں کے گھاٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ نکتہ: اگر کوئی کوتاہ نظر اعتراض کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح وہ پتھر بھی پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، تو یہ پھر انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تاکید کر دی، کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، کھاتے رہو پیتے رہو اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو اللہ رب العزت نے تمہاری محنت و مشقت کے بغیر تمہیں عطا فرمایا ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ واضح رہے کہ لا تعثوا عثا سے مشتق ہے، یعنی عثا سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی سخت فساد مچانے کے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ مفسد اور فسادی تو پہلے سے ہی ہو، مگر اس فساد کو تم اپنی ذات تک محدود رکھو، اس میں اور کسی قسم کا اضافہ نہ کرو اور نہ ہی لوگوں میں اس کو پھیلاؤ۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ نعمتوں اور مال پیسوں میں پلنے والوں کو خاص تنبیہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا جب کھانے پینے میں بہت زیادہ فراخی ہو جاتی ہے تو پھر انسان فتنہ فساد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نعمتیں دینے کے ساتھ ہی فتنہ و فساد برپا کرنے سے روکا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ بس ہر امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال پیسہ ملنے پر تکبر، غرور اور سرکشی میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور مال میں سے اللہ رب العزت کا حق ادا کرتا رہے، ورنہ اچھی طرح سمجھ لیں جو ذات دینا جانتی ہے وہ لینا بھی جانتی ہے۔ نجا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نجا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ تو اس آیت میں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے اندر تکبر اور فساد اور ایسی چیزیں نہ پیدا ہونے دیں، کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسان دین کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، دین کے کاموں میں سستی کرنے لگتا ہے۔ تو اس چیز سے خاص طور پہ منع کیا گیا کہ تم کھاؤ پیو لیکن فساد مت مچاؤ، یعنی دین پر قائم رہو، دین پر چلتے رہو، اللہ کی مانتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے 9ویں بڑے انعام کو ذکر کیا گیا ہے، ایسے ہم بھی اپنی زندگی میں سوچتے رہیں اور بار بار سوچتے رہیں کہ اللہ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، پھر ان نعمتوں کو یاد کر کے ان کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں۔ کہ شکر ادا کرنے سے نعمت محفوظ بھی رہتی ہے، باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔